کا شارٹ کٹ طریقہ ہے، یہ صرف دھجیاں اڑاتا ہے عزت کی، یہ دھجیاں اڑاتا ہے آپ کی صحت کی، یہ دھجیاں اڑاتا ہے آپ کی ایموشنز کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کوشچن مجھے ہو رہا تھا کہ جو حرام ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں جب نکل آتے ہیں تو ان کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں، مطلب اس کی محبت اس کے دل میں کیسے آئے؟ آپ دیکھیں نا، آپ جب آپ کے جسم پہ ایک زخم تھا نا، تو اس کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک، وہ جب زخم بھر جائے گا تو اس کے اوپر آپ جو بھی کپڑے پہنیں گے وہ آپ کو اچھے لگیں گے۔ دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گارمنٹس ہیں، لیکن اگر آپ نے کہیں کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے کسی ریلیشن شپ میں ڈال کے، تو پھر وہ زخم ہے، اس کے اوپر جب آپ کپڑے پہنیں گے وہ تو تھوڑے تھوڑے لگیں گے، تو صحیح نا؟ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ محبت کرنی ہے، کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی بیوی یا اپنے خاوند سے، اور یہ یاد رکھیں فکر نہیں کرنی، جب آپ نکاح کے رشتے میں آتے ہیں نا تو محبت خود بخود آ جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں، اور کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب آپ امانت ہیں، آپ نکاح میں ہیں کسی کے، جو آپ کا پاس تھا نا اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، جو گزر گیا، چاہے آپ کا شوہر کیسا بھی ہے، آپ کی بیوی کیسی بھی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ آپ اس شوہر کو چھوڑ کے کبھی کسی اور سے دوسری شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ کسی اور سے شادی کریں، لیکن وہ جو پاسٹ پیچھے چھوڑا تھا اس کی طرف نہیں جانا۔ یعنی اب آپ کو اپنا شوہر پسند نہیں تو آپ کیا کریں، شوہر کو بھی رکھیں اور پیچھے سے دوسرے لڑکے سے باتیں بھی شروع کر دیں، ایسے نہیں کرنا۔ اور جو بھی اس ریلیشن میں ہیں پلیز اسے باہر نکل آئیں، یہ آپ پہ امانت ہے، آپ کسی کی عزت میں ہیں، اور آپ کو نہیں پسند اپنا ہسبینڈ تو ٹھیک ہے، میاں بیوی میں مطلب اختلافات ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں سلوک اور محبت قائم کریں، لیکن آپ نے اس نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور بندے سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ نکاح سے باہر آ جاتے ہیں پھر آپ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ رشتہ کسی اچھی جگہ پہ کروا دیں، لیکن جو چھوڑ دیا اس کے پاس دوبارہ لوٹ کے نہیں جانا، کبھی نہیں جانا۔ اچھا، دوسری بات، ایک لاسٹ بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو ڈر جاتی ہیں لڑکوں کی دھمکیوں سے، یا وہ بہت بولڈ سٹیپ اٹھا چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی یہ لڑکا مجھے خراب کر دے گا مزید، یا مجھے ڈیمیج کر دے گا، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، تو اس کا سب سے اچھا حل پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں سے اپنی جو ماں ہے نا اس سے شیئر کر دیں سارا کچھ، آپ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ باپ اور بھائی سے تو بندہ شیئر نہیں کر سکتا، اپنی ماں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گی سب کو ڈیل کرنے میں، ان سب سے نکلنے میں انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ اکیلی رہیں گی۔ کیا میری آواز ڈراپ ہو گئی تھی؟ اللہ رحم کرے، پتہ نہیں، میں تو کافی آگے نکل گئی تھی اور میں نے چیک ہی نہیں کیا کہ میں کہاں تک لیکچر دے چکی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، آواز جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی تھی، تو لاسٹ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ اگر کوئی بھی لڑکی جو ہے جس کو لڑکا بلیک میل کر رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہاری پکچر ویڈیوز وائرل کر دوں گا یا مجھ سے آ کے ملو، اور اس لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سے اپنی جو مدر ہیں اس کے ساتھ سب کچھ شیئر کریں تاکہ وہ ان کی ہیلپ کر سکیں اس ریلیشن شپ سے باہر آنے میں، اور انشاءاللہ آپ آئیں گی بھی ضرور۔ جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو رب اس کی مدد کرتا ہے، جب انسان حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، زندگی کہیں پہ بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ اختتام نہیں ہے، اور اس ریلیشن شپ پہ ختم نہیں ہو جاتی زندگی۔ زندگی بہت بڑی ہے، وسیع ہے، اس میں آپ کو بہت کام کرنے ہیں، صرف یہ ایک غلط ٹائم تھا، ایک غلط چیپٹر تھا آپ کی زندگی کا جس کو آپ بند کر چکی ہیں، اور جیسے ہی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئیں گی، اللہ کی محبت میں آئیں گی، تو انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گی اور بہت اچھے کام کر سکیں گی۔ آپ کو اپنی کمپنی کو بہترین کرنا ہے،
اگر کوئی بھی ایسی دوستیں ہیں آپ کی جن کا کنیکشن اس لڑکے کے ساتھ ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہے، تو ان لڑکیوں کو بھی چھوڑ دیں، ان سے دوبارہ بات نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کو جتنا مرضی کہیں۔ اس طرح کی بھی گرلز ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تم نے جو اسٹیپ لیا وہ بہت غلط ہے، تو ان کو بھی چھوڑ دیں آپ آگے بڑھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اپنے سرکل میں اچھی اور نیک لڑکیاں ایڈ کریں، اور اچھے اچھے سیشنز جو ہے وہ لیا کریں، اور سب سے بڑھ کے قرآن ضرور پڑھیں اور استغفار کریں۔ جب بھی کبھی آپ کو گناہ یاد آئیں تو آپ نے یہ نہیں کہ اب آپ یاد کرتی جا رہی ہیں، آپ ہر ایک اسٹیپ یاد کریں، ہم یہ کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے، یہ اب آپ کے ہاتھ میں، پاسٹ میں جانا آپ کے ہاتھ میں، خیال آ جاتا ہے لیکن آگے سے لمبی سٹوری جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کھولنی۔ خیال آ جاتا ہے، استغفار کر کے اپنے آپ کو اپنا دھیان کہیں اور لگا دیں۔ میں نے کہا یہ جو مائنڈ ہے نا گیم، یہ ساری گیم جو ہے آپ کی برین کی گیم ہے۔ سو برین آپ کو یاد کروائے گا اور آپ کو بار بار کہے گا کہ آپ نے وہ لمحات یاد کرنے ہیں، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سو آپ نے اپنے مائنڈ کو کہنا ہے کہ میں رہ سکتی ہوں، الحمدللہ میں زندہ ہوں، اور میں زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے تو اس کو میں نے اللہ کی بندگی میں لگانا ہے انشاءاللہ۔ آج ہماری یہ سیریز جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے، اور آپ کے جو بھی کوشچنز آ رہے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں ساتھ ساتھ ان کا جواب دوں۔ اور کافی زیادہ سوال جو تھے ان کا میں نے جواب نہیں دیا تھا، اس لیے کہ میں ان کو سیشن میں ایڈ کر لیا آپ سب کے مسئلے مسائل کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا دل بدل دے اور ہم رجوع کر لیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی محبت میں لوٹ آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب بہت بہترین کرے، ہمیں حلال محبت عطا کرے، آمین، اور اس میں برکت دے، آمین۔ اور جو ایسی خواتین جن کے مرد کسی دوسری عورت میں انوالو ہیں، تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر میں سکون دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو ہدایت دے، آمین، اور آپ لوگوں کو دلوں کا سکون دے۔ انشاءاللہ بہت جلد کچھ نیا آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور جلدی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے کڈس کی اناؤنسمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ جو بھی چاہتے ہیں کہ ہم 5 ڈیز کا سیریز جو ہے میں سیشن لوں بچوں کا زوم پہ، وہ اپنی رجسٹریشن کروا دیں۔ آپ فیس بک پیج پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، ٹیلی گرام پہ جائیں، ایپ پہ جائیں، ہر جگہ پہ وہ نمبر موجود ہے، وہ پوسٹر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ 6 دسمبر کو میں وہ کورس سٹارٹ کر دوں گی۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو اس میں ایڈ کروانا ہے تو آپ ضرور کروا سکتی ہیں۔ مجھے میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بیٹے کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا شارٹ کٹ طریقہ ہے، یہ صرف دھجیاں اڑاتا ہے عزت کی، یہ دھجیاں اڑاتا ہے آپ کی صحت کی، یہ دھجیاں اڑاتا ہے آپ کی ایموشنز کی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کوشچن مجھے اور آیا تھا